إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح بخاری میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مصری شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے کعبہ کے ایک طرف ایک مجمع کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس چیز کا مجمع ہے، یہ کون لوگ یہاں جمع ہیں. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں اور یہاں پہ ان کے شیخ بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا اور جا کے ان سے 3 سوال کیے. اس شخص نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا: ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا: ہاں مجھے معلوم ہے. اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیعت رضوان کے موقع کے اوپر، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی مسلمانوں سے تو وہاں عثمان موجود نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا: ہاں مجھے معلوم ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور جن منافقین نے اور یہودیوں نے اس فتنے کو پھیلایا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار غلط باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلائیں، ان کو مشہور کیا اور ان کو پوری مملکہ میں پھیلایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ تینوں سوال اس کے سنے تو پھر ان تینوں سوالات کے جواب دیے اور کہا کہ تمہارا پہلا سوال کہ جب تم نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے چلے گئے تھے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا. اور تمہارا دوسرا سوال کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ شدید بیمار تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم مدینے میں رکو، اپنی بیوی کے پاس کا خیال رکھو. اور جب مسلمان فاتح ہوئے بدر کے میدان میں تو اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے واپس آ کے اعلان کیا کہ مال غنیمت میں سے حضرت عثمان کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جیسے کسی مجاہد کو ملے گا، یعنی وہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے مدینہ میں رکے. اور تمہارا تیسرا سوال کہ حضرت عثمان بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہیں تھے، تو یاد رکھو کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر گئے، عمرے کی نیت سے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم مجھ سے بات کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ کیا حالات معاملات ہیں. اور جب ان کو آنے میں دیر ہو گئی اور خیال ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت کی تھی. اور اس شخص کے ذہن میں ان تینوں سوالات کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دور کیا اور اس سے کہا کہ اب تم واپس جا کر اپنے لوگوں کو ان تینوں باتوں کے بارے میں حقیقت کی خبر دو. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت ہم جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کے جنونی ہندو نے مسلمانوں کے ملک پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی.
اور 2 دن سے جو ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم مسلمانوں کی طرف سے یا ہماری قوم کے لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنی فوج، اپنی قوم کی طاقت کے بارے میں، ان کے اتحاد کے بارے میں، اپنی ملت کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کی منفی بات کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالنا، لوگوں کو بھیجنا، لوگوں سے شیئر کرنا ہم اپنا دینی فریضہ سمجھنے لگے۔ ہمارا یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ اس وعدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، جو ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر ہم اللہ، آپ کی کتاب اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، ہمیں وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے میں آزادی ہو۔ اور جب ہمارے بزرگوں نے وعدے کیے اور قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہمیں انعام کے طور پہ دیا۔ یہ ہمارا ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خاص بنایا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہوں جو قدرتی وسائل، جغرافیائی لوکیشن اور دوسری چیزوں کے معیار پر ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جو لینڈ لاک ہے، جہاں کوئی سمندر نہیں ہے، اور آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی دیا ہے، دریا بھی دیے ہیں، گلیشیئر بھی دیے ہیں۔ آپ کے شدید سردی بھی ہے اور شدید گرمی بھی ہے، آپ کے پاس ریگستان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، ڈیلٹاز بھی ہیں، شہر بھی ہیں۔ ہم وہ ملک تھے جو اپنی خوراک خود پیدا کرتے تھے، آج ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم اپنی گندم بھی پیدا نہیں کر پاتے، اپنی شکر بھی پیدا نہیں کر پاتے، اپنے چاول بھی پیدا کر نہیں پاتے، اپنے لباس کے لیے کاٹن بھی پیدا نہیں کر نہیں پاتے، اب کیا سے 25-30 سال پہلے ساری چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ یہ بہت خاص ملک ہے، یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے، سب سے پہلا ملک ہے، واحد تو نہیں، سب سے پہلا ملک ہے جو ایک نظریاتی ملک ہے اور کسی دین کی بنیاد کے اوپر بنا ہے۔ ہمارے بعد اسرائیل بنا یہودیت کی بنیاد کے اوپر۔ سب سے پہلا دنیا میں جو ملک اللہ کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، وہ پاکستان۔ اب اس پاکستان کی حفاظت جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہی لوگ ہیں جن کے بڑے مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کو سنتے ہیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید وہ قربانیاں دیکھی بھی ہوں گی، آپ ان لوگوں سے ملے ہوئے بھی ہوں گے۔ اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارا اللہ پر جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بات فرمائی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جب تم نے نہیں مارا جب تم نے ان کو تیر مارے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیر ماری۔ تو یاد رکھیں، ہمارے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، کتنے ہی اسلحے کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال اور ساری چیزیں ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فتح ہم نہیں حاصل کر سکتے، فتح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ لیکن آج جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے اندر ایسے بزدل اور بیوقوف لوگ ہیں جو اگر ہماری فوج اور ہماری حکومت کسی وجہ سے ان کو اس طرح جواب نہیں دے رہی جیسے ہم چاہتے ہیں، تو ہم فوراً اپنی قوم، اپنی فوج کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جب طالوت کی قوم فوج میں سے کچھ لوگوں نے جالوت کی فوج کو دیکھ کر کہا کہ نہیں بھائی، اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی مضبوط طاقت ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، ان کے پاس تو بڑے لشکر ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، دیکھو بیٹھے ہوئے ایسے، ہم نہیں جاتے آگے۔ میری کل خود ایک 5 اسٹار جنرل کی فیملی سے کل رات بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہماری فوجیں فل کنٹرول میں، اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ ہم اپنی مرضی کی جگہ، اپنی مرضی کے ٹائم، اپنی مرضی سے
جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، ان کو جواب دے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میری مرضی سے اور آپ کی مرضی جواب دیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز بتائی جائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ وہ ذمہ داری کو پورا کریں گے. تو سب سے پہلی چیز ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ افواہیں پھیلانے لگتے ہیں تو ہمارے اندر درمیان سے بھی لوگ گھبرانے لگتے ہیں. میرا خود اپنا بھائی پاکستان سے باہر گیا 2 دن پہلے، صبح اس کو فون آیا کہ بھائی کیا حالات ہیں، تو ٹی وی پہ یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی سب ٹھیک ہے الحمدللہ، تم بے فکر رہو، ہمارے بچے بھی اسکول گئے ہوئے ہیں، دکان بھی کھلی ہے، دفتر بھی کھلے ہیں، بازار بھی کھلے ہیں، ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، شادیوں میں بھی جا رہے ہیں، الحمدللہ سب ٹھیک، اللہ کا شکر، بالکل بے فکر رہو. تو ہمیں تو اپنی قوم کو مضبوط کرنا چاہیے، ان افواہوں پہ نہ کان دھرنے چاہیے، نہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ ان کو پھیلانا چاہیے. دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. غزوہ بدر کا موقع ہے، اگلے دن صبح جنگ سٹارٹ ہونی ہے، اور رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے گریہ زاری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف اللہ کے لیے نکلے، اور ان کے سامنے کون سا مقصد تھا؟ اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ آج اگر اس لشکر کو تیرے شکست ہو گئی تو دنیا میں نام لینے والا کون ہوگا؟ اور اتنا روئے، اتنی دعائیں کی، اتنی مناجات کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور یہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے خوب دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہم آپ کو اپنے سامنے رکاوٹ بناتے ہیں، آپ ان کو پلٹ دیں، ان کو تاوان کر دیں، اور ہمیں ان کی شرارتوں سے بچا دیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. بے شمار دعائیں قرآن سنت کے اندر موجود. دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں، پورے توکل کے ساتھ کریں. اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم سب رات بھر بیٹھے خبریں دیکھ رہے ہیں، CNN دیکھ رہے ہیں، BBC دیکھ رہے ہیں، جیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویب سائٹ، وہ ویب سائٹ، واٹس ایپ. ارے اللہ کے بندو تہجد میں اٹھ کے بھی دعا کر دو. ارے اللہ کے بندو فجر کی نماز میں مسجد بھر کے بھی اللہ سے دعائیں کر دو. کیا کرو گے؟ موبائل پہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ یا تو میدانوں میں جیتی جائے گی یا اللہ کے گھروں میں جیتی جائے گی. اس سے دعائیں کوئی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی جنگ نہیں جیتے. ہاں اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، تو میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن تہجد میں اٹھو، اللہ کے آگے کھڑے ہو، مسجدوں میں آؤ، فجر کی نمازوں میں آؤ، دعا کی قبولیت کے وقت دعائیں کرو. اس وقت مسجدیں خالی ہیں، بستر چھوڑے نہیں جاتے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات اللہ کے آگے آنسو آ رہے ہیں. اور ہم سے فجر کی نماز سے، تہجد کی نماز تو اٹھا نہیں جاتا. یہ قومیں کیسے جیتیں گی؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. ارے بھائی ہمارے ہاتھ میں نہیں کمائیں گے. آج پانی کا مسئلہ ہے نا شہر میں، جس شہر کے برابر بے سمندر لگا ہو شہر کے اندر پانی نہیں. سوچے گا اس سے بڑھ کر ایک اس کا پرسپیکٹو تو آپ کہے جی ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ وہاں پلاننگ نہیں ہے، یہ اور ایک پرسپیکٹو ایسے ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پانی کی نعمت کو جو لامحدود تعداد میں ہمارے شہر کے کونے پہ آگے آتا ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اتنے گنہگار ہیں. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ دعاؤں کو سننے والے. نمبر 3، اللہ سے ہمارے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ سے، کسی لشکر سے ملو، فاثبتوا، تو مضبوطی سے جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح ہو. یہ ذکر کے اندر ساری عبادات آ جاتی ہیں، ہر قسم کا تعلق باللہ اس ذکر کے اندر آ جاتا ہے. ہماری نمازیں، ہمارے قرآن کی تلاوتیں، ہمارے اذکار، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں، ہمارے نوافل،
ہمارا برائیوں سے بچنا، ہمارا گناہوں سے بچنا، یہ سب تعلق باللہ کے اندر آتا ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑ دے تو تعلق باللہ ہی ہے۔ کہاں ہے تعلق باللہ؟ یہ تو مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر بھی اگر تعلق باللہ مضبوط نہ ہو وہ قوم کیا فتح حاصل کرے گی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے چونکہ اللہ سے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ جو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین امت بنایا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء نازل کیے، قرآن کے علاوہ تینوں آسمانی کتابیں ان پر نازل کی، لیکن جب انہوں نے گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا اور اس کی طرف بلانا شروع کر دیا اور نیکی سے روکنا چھوڑ دیا، نیکی کی طرف دعوت کے بجائے گناہوں کی طرف دعوت دینی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب ان سے چھین لیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی بندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کریں گے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، کسی اور قوم کو منصب دے دیں گے، کسی اور قوم سے کام لے لیں گے اپنے دین کی سربلندی کا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، جنگ کی تمنا کبھی نہ کریں۔ آج سوشل میڈیا واریئرز، ارے ہماری فوج یہ کیوں نہیں کرتی، اس نے اتنے میزائل مار دیے، اس نے اتنے ڈرون مار دیے، ہم کیوں نہیں کر سکتے، یہ بزدل، یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس، ہے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ یہ جنگ کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے جنگ کے منظر دیکھتے، جائیں یمن میں دیکھیں، جائیں بیروت میں دیکھیں، جائیں عراق میں دیکھیں، جائیں افغانستان میں دیکھیں، جائیں فلسطین میں دیکھیں، کیا حال ہوا ہے وہاں پر؟ پورے شہر کھنڈر بن چکے، آج بھی ان کھنڈرات کے اندر انسانوں کی لاشیں دبی ہیں جو ابھی تک نہیں نکال سکتے۔ ہم نے جنگ کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ایسا دن نہ دکھائے، اللہ عافیت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں نہیں جنگ چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، ہماری فوج یہ کیوں نہیں کرتی، ہماری فوج یہ کیوں نہیں کرتی، دیکھیں یہ دونوں ایٹامک پاورز ہیں، ایٹامک پاورز۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور چھڑ سکتی ہے۔ اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنا آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اس کے باوجود آج رات کو میں پھر بے خبری کی نیند سو جاؤں گا شاید۔ آج رات کو بھی سوتے مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، پتہ نہیں صبح میں اٹھ بھی سکوں گا یا مجھے لیٹ ہو چکا ہوگا، اور بے خبر غفلت کی نیند سوتا رہ جاؤں گا فجر کی نماز سے۔ اللہ سے کبھی جنگ کا سوال نہ کریں، عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور اگر تم دشمن کا سامنا کرو، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ جنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے۔ پھر ہم نے بھاگنا نہیں ہے، پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، بزدل نہیں بننا، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ تو اللہ سے ہم نے جنگ کا سوال نہیں کرنا، اللہ سے ہم نے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ نمبر 5، اپنی ملک، قوم اور افواج کی ہمت کو بڑھائیں، ان کی ہمت کو کم نہ کریں۔ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، بارڈرز کے اوپر جگہ جگہ کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ میں اور آپ تو اپنے گھر میں آرام سے ابھی بھی سو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کو، اپنے کاروبار، دکانوں کے، زندگی میں لگے، کوئی فکر نہیں ہے ہم کو۔ ان سے پوچھے اس فوج کے جوانوں سے جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آج ان کے پیچھے گھر والے کتنے پریشان ہوں، لیکن وہ اس قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور مستقل جانیں دے رہے ہیں، مستقل جانے دے رہے ہیں۔ اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ہمت نہ کم کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار ملے تو انصاری میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ دیکھیں نا، بہت ہی قلیل تعداد، 300 کے قریب، سامنے 1000 تیار لشکر کھڑا ہے، پورا اسلحے سے لیس، یہاں کسی کا ڈنڈا ہے، کسی کا پتھر ہے، کچھ تلواریں ہیں، کچھ سواریاں، باقی سب پیدل نکل پڑے۔ اور حضرت مقداد بن اسود کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کی قوم مت سمجھیے گا۔ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں گے تو اپنے سب گھوڑوں کو سمندروں میں بھی دوڑا دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ کہیں گے تو آپ کو برق غماز جو کافی دور ایک علاقہ تھا وہاں تک اپنی فوجوں کو آپ کے ساتھ لے چلیں گے۔ ہمیں تو ہر حال میں اپنی قوم کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ انڈین ٹی وی چینلز، انڈیا کے صحافی، انڈیا کے لوگ کس طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، اپنی قوم کا مورال بڑھا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ ہم سب نے آج دیکھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کل رات سے وہ اعلان کر رہے تھے اسلام آباد تباہ ہو گیا، کراچی کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا، لاہور بند ہو گیا، بلیک آؤٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں کو گرفتار کر لیا۔ جھوٹ۔ اور ہم سچ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، اس وقت بھی اپنے اتحاد کو پارا پارا کرتے ہوئے اپنے جھوٹے دنیا کے لیڈروں کے پیچھے اپنی ملک و قوم کا سودا کرنے کو تیار۔ ہم میں ہمت ہے تو نکلے، جائیں سرحدوں کے اوپر، جائیں پہرا دیں، پھر دیکھتے ہیں کس کو کتنی ہمت ہے۔ ہم تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے، کہاں سیاچن کے گلیشیئر میں -20 اور 30 میں برف کے پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنی قوم کا دفاع کریں گے۔ سوچے تو صحیح ان کی قربانیاں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ کسی مجاہد کی اولاد اور خاندان مل جائے تو اس کو سپورٹ کریں، وہ اللہ اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ موقع ہے اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا، اختلافات کو بھول کر اتحاد بنانے کا۔ اگر یہ پاکستان نہیں ہے تو پھر کیا بچے گا؟ یہ ہنود، یہ یہود، یہ نصارہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ جائیں، یہ تتر بتر ہو جائیں، یہ ٹوٹ جائیں۔ اور یہ تماشے ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ تماشے ہم سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایک قوم بننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے لیڈروں کی خوشامدیں کرنے اور ان کے پیچھے اس ملک کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے یہودیوں کی، ہنود کی سازش ہے، اور یہ گٹھ جوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ڈرونز کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اسرائیل کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب ہمارے دشمن، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، ہنود، یہود، نصارہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف جنگ میں۔ ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، ہم کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس ملک کو بہت بڑی طاقت بنایا، لیکن اگر اس ملک کے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں، اللہ سے دعائیں نہ کریں، اس کا ساتھ نہ دیں، کیا فائدہ؟ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، ہمیں ایک قوم، ایک امت، ایک ملت بن کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پہ دیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پر بنا ہے، اور اللہ کے اس انعام کو اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لازماً مار عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس ملک کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں جنگ نہیں طلب کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اس موقع پر ہمیں اپنی قوم اور اپنی افواج کی خوش پناہی، ان کی سپورٹ اور ان کی ہمت کو بڑھانا چاہیے۔ اور نمبر 6، ہمیں اس وقت ایک قوم بن کر متحد ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا خون ہے، ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔
اور یاد رکھیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کے موقع پر مسلمانوں کی فوج کو اس کے سپہ سالار کو خط لکھ کے کہا اور ان سے کہا کہ یاد رکھو اور اپنی قوم کو بتا دو، اپنی فوج کو بتا دو کہ اگر آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے تو اس بات کی بنیاد پر ان کے دشمنوں کو فتح نہیں دیتے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں یا وسائل میں زیادہ ہیں یا طاقت میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو فتح اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے دشمن گناہ کرتے ہیں، تم گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ کی فرما برداری کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اس لیے دیتے ہیں۔ اگر ہم فتح حاصل کرنا چاہتے اور اللہ کے بندے بننا چاہتے تو ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی تو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کو شکار تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ کے فصل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان دشمنوں کے خلاف نبر آزما، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمیں ایک قوم بنا دے، ہمیں اتحاد نصیب فرما دے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کو ہم کو مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کا درگزر فرما دے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ یہ کسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے بھائی آئی سی یو میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ کی اہلیہ بھی اسپتال میں شدید بیمار ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ یا جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو زندہ زندہ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ مان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک اور بیکاری سے بچا لے، اللہ ہر قسم کی بدعات سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت ان کی سنتوں سے محبت سنتوں کا عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔